السلام علیکم، یاسمین آڈیوز ناولز میں ہم آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہر بار کی طرح اس بار بھی ہم آئے ہیں ایک نئے ناول کے ساتھ جس کا نام ہے احترامی محبت، جو فرح طاہر کا لکھا ہوا ہے۔ ویڈیو کو لائک کرنا، شیئر کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تو چلتے ہیں اپنے ناول کی جانب، احترامی محبت۔ وہ نیشنل بینک کے اکاؤنٹر کے اس بار اپنا فارم جمع کروانے کے لیے لائن میں کھڑی تھی جب کسی لڑکے نے اس کو مخاطب کیا تھا۔ ایکسکیوز می، کیا آپ اپنا فارم دکھائیں گی؟ یہ کیسے فل کرنا ہے؟ میں کیوں اپنا فارم اسے دکھاؤں؟ اس پر میرا نام بھی ہے اور میرا مکمل ایڈریس بھی۔ وہ دل میں مجھ سے مخاطب ہوئی، پھر کچھ توقف کے بعد اس سے کہا، بہت سمپل ہے، پہلے بینک میں اپنا نام لکھنا ہے، دوسرے خانے میں اپنا ایڈریس اور اس سے آگے جس سیٹ کے لیے آپ اپلائی کر رہے ہیں اس کا نام لکھنا ہے اور لاسٹ میں اپنے سگنیچرز۔ بس ہو گیا فارم فل؟ چلے ٹھیک ہے، میں ایسے کر لیتا ہوں۔ وہ شاید سمجھ گیا تھا، تبھی سر ہلاتا وہاں سے ہٹ گیا۔ اپنی باری آنے پر فیس اور فارم جمع کروا کر وہ روم میں بڑے واحد بینچ کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ بینچ پر پہلے سے موجود لڑکیاں بیٹھی اپنا فارم فل کر رہی تھیں۔ آہستہ آہستہ لڑکیوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے کاؤنٹر پر لڑکیوں کا رش دیکھ کر شکر ادا کیا کہ وہ پہلے آ کر فارم اور فیس جمع کروا آئی۔ اب اسے اپنی دوست کا انتظار تھا جو ابھی تک نہیں آئی تھی۔ اس نے اضطراری انداز میں اپنے بائیں ہاتھ میں بندھی نازک سی واچ پر نظر ڈالی۔ اس وقت ہنا اس کے نزدیک آ کر بولی، سوری، ویری سوری، کچہری روڈ پر اتنا رش تھا میں لیٹ ہو گئی۔ تم ایک میسج بھی کر سکتی تھی، میں کب سے پریشان ہو رہی تھی۔ مادام منزہ، ذرا اپنا خوبصورت سا سیل فون بیگ سے نکال کر چیک کرے، میں ایک نہیں 10 میسج کر چکی ہوں مگر آپ نے ایک میسج کا بھی جواب نہیں دیا۔ طنز مت کرو، تمہیں پتہ ہے میں ایسے سریرا سیل فون یوز نہیں کرتی۔ ہاں ہاں پتہ ہے، آپ اس وقت روڈ پر کھڑی ہیں۔ ہنا طنز کرنے سے بھی پھر بھی باز نہ آئی۔ اب اپنا طنز بند کرو اور اپنا چلان فارم نکالو، یہاں سے جمع کروا کر پھر ہمیں آئی ڈی او کے آفس بھی جانا ہے، وہاں بھی فارم جمع کروانے کی لمبی لائن لگی ہوگی۔ یہ کاؤنٹر پر رش کم ہو جائے پھر میں جمع کرواتی ہوں، تم ذرا مجھے اسٹیپلر دو، میں نے فارم کو پن اپ کرنا ہے۔ ہنا فائل میں سے فارم نکالتے ہوئے اس سے بولی تو اس نے بیگ سے اسٹیپلر نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ ہنا نے فارم کو پن اپ کر کے واپس اس کی طرف بڑھایا۔ اسی وقت وہ لڑکا پھر سے اس کے پیچھے کھڑا اسٹیپلر مانگ رہا تھا۔ پلیز مجھے بھی اسٹیپلر دیں، میں نے بھی پن اپ کرنا ہے۔ وہ اپنے بے ترتیب سے فارم اس کو دکھاتے ہوئے بولا تو مرزا نے خاموشی سے اسٹیپلر اس کی طرف بڑھا دیا۔ اس نے فارم پن اپ کر کے شکریہ کے ساتھ اسٹیپلر اس کی طرف بڑھا دیا۔ ہنا پیچھے کھڑی شرارت سے دوپٹے سے جھانکتی اس کی چوٹی کھینچ رہی تھی۔ مگر جب اس نے پلٹ کر ہنا پر غصیلی نظر ڈالی، کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ میں نے کچھ کہا کیا؟ اس کی آنکھوں میں شرارت ناچتی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ تمہاری سوچ کا پتہ ہے مجھے، کچھ الٹا سیدھا مت سوچنا۔ اس کو دبٹے ہوئے وہ اسے ساری بات تفصیل سے بتانے لگی۔ جب پھر سے اسے مخاطب کیا گیا، ایکسکیوز می، کیا آپ میرا چلان فارم جمع کروا دیں گے؟ ادھر میلز کی لائن بہت لمبی ہے، مجھے پورا دن یہ فارم جمع کروانے میں ہی لگ جائے گا۔ وہ بڑے شائستہ اور احترام بھرے انداز میں پھر سے اس سے مخاطب ہوا تھا۔ وہ جو ادھر سے رخ موڑے ہنا سے باتوں میں مصروف تھی، ذرا سا مڑ کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ اپنا فارم اور پیسے ہاتھ میں لیے آس بھری نگاہوں سے اس کے جواب کا منتظر تھا۔ نہیں، اس نے ٹکا سا جواب دے کر اپنا رخ دوبارہ ہنا کی طرف کر لیا۔ مخاطب کو شاید اس سے اس طرح کے جواب کی امید نہ تھی، تبھی تحیر بھری نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا، پھر بڑی حیرت سے پوچھنے لگا، مگر کیوں؟ کیونکہ میں آلریڈی اپنا فارم جمع کروا چکی ہوں اور اپنی فرینڈ کے انتظار میں ہوں۔ وہاں آپ دیکھ رہے ہیں نا میلز کا کتنا رش ہے، کوئی بھی فیمیل اب وہاں نہیں ہے، میں اکیلی جا کر وہاں فارم جمع نہیں کروا سکتی۔ اسے شاید اپنے روٹ رویے کا احساس ہو گیا تھا، جب بھی تھوڑے نرم انداز میں اسے تفصیلی سے جواب نوازا تھا۔ بات شاید اس کی سمجھ میں آ گئی تھی، اس لیے مایوس سا اس کی طرف سے پلٹنے لگا تو اسے تھوڑا سا افسوس ہوا تھا، جب بھی کچھ سوچ کر اس کو مڑتے وقت پکارا تھا، اچھا رکیے، اپنا فارم دے دیں، یہ میری فرینڈ اپنا فارم جمع کروانے جا رہی ہے، آپ اسے دے دیں، یہ آپ کا بھی جمع کروا دے گی۔ اس کی بات نے اس کے چہرے پر خوشی بکھیر دی تھی۔ وہ ممنون نظر آتا اسے اپنا فارم اور پیسے دے کر تھوڑا دور ہٹ گیا تھا۔
یہ لو ہنا، تم کرا دینا یہ بھی جمع۔ اس نے فارم ہنا کی طرف بڑھایا تھا۔ ہنا جو خاموش کھڑی تھی ان کو سن رہی تھی فارم دینے پر اسے دیکھ کر مسکرانے لگی، جیسے دیکھ کر وہ فوراً چڑ سی گئی تھی۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ کیوں ایسے مسکرا رہی ہو؟ میں نے کچھ غلط کر دیا کیا؟ ہرگز نہیں، تم نے تو بہت نیک کام کیا ہے۔ میں تو اس لیے ہنس رہی ہوں، تم آج فکر کیسے گئی؟ جب سے میں آئی ہوں بیچارہ پتہ نہیں مجھے کسی این جی او کا ورکر سمجھ رہا ہے، جو بھی مشکل پڑ رہی ہے ہیلپ کے لیے میرے پاس آ رہا ہے۔ ہاں تو اس بیچارے کو کیا پتہ یہ شکل سے معصوم و رحم دل نظر آتی نازک اندام حسینہ کا حقیقت میں کتنا پتھر دل ہے۔ ہینا نے اس لڑکے کے لیے افسوس کیا تھا۔ تم میری دوست ہو یا اس کی؟ منزہ بڑے خطرناک موڈ میں اس کی طرف استحفامیہ دیکھ رہی تھی۔ تم کہو تو میں اس کی بھی بن جاؤں؟ وہ اس کے تیوروں کو ذرا بھی خاطر میں نہ لائی تھی۔ جاؤ پھر اس کے دوست بن جاؤ۔ وہ خفا سی اس کے پاس سے جانے لگی جب ہینا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکا تھا۔ اچھا ناراض تو مت ہو، میں مذاق کر رہی ہوں۔ اتنا بےہودہ مذاق؟ وہ کڑے تیوروں سے اس کی طرف مڑی تھی۔ ہینا ایک دم ہی سیریس ہو گئی۔ مذاق بےہودہ نہیں ہے منزہ، میں سچ میں چاہتی ہوں تم محبت کرو۔ محبت کو سمجھو، تم اب تک اس سے دور صرف اس لیے ہو کیونکہ تم نے اپنے دل کے دروازے پر بڑا موٹا اور مضبوط تالا ڈالا ہوا ہے، جس پر بڑے بڑے لفظوں میں کندہ نو انٹری دے کر کوئی بھی اندر جانے کی جرات نہیں کر پاتا۔ تم کیا چاہتی ہو؟ میں ایسے سرے راہ کسی بھی تھرڈ پرسن کو اپنے دل میں جگہ دے دوں، اپنے دل کے دروازے اس پر وار کر دوں کہ انجانے کو اپنا مان لوں؟ وہ ابرو اچکائے اسے دیکھ رہی تھی۔ جب محبت کرو گی تو نہ تو وہ سرے راہ ملنے والا تھرڈ پرسن لگے گا اور نہ ہی اجنبی کسی کو محبت کی نظر سے دیکھو گی تو دل کے دروازے خود بخود اس پر کھل جائیں گے۔ ہینا نہ جانے کیوں اسے محبت کا سبق دینے بیٹھ گئی۔ واٹ نانسنس، یہ کام تم ہی کر سکتی ہو۔ ویسے تم نے ابھی تو ایسے کسی سرے راہ ملنے والے کے بجائے اپنے کزن سے محبت کی ہے۔ تم نے کیوں نہ انجانے شخص سے محبت کی؟ وہ تیکھی نظروں سے اسے گھور رہی تھی۔ میری بولی سی دوست، محبت کی کب جاتی ہے؟ یہ تو ہو جاتی ہے۔ وہ اس کی بچکانہ سی بات پر زور سے ہنسی تھی۔ یہ اپنے دانت اندر کر لو، سارے تمہیں دیکھ رہے ہیں، اور اپنا محبت نامہ بند کرو اور جا کر فارم جمع کرواؤ۔ اس نے چڑھتے ہوئے باقاعدہ ہاتھ پکڑ کر اسے آگے دھکیلا تھا۔ ہنا اسی طرح مسکراتی آگے بڑھ گئی۔ آج ایس سی کی سیٹ پر اپلائی کرنے کی لاسٹ ڈیٹ تھی، اس لیے وہ دونوں اس وقت میں برانچ میں موجود تھی۔ یہاں سے چلان فارم جمع کروانے کے بعد انہوں نے 6 نمبر پر موجود EDO کے آفس میں اپنی اپلیکیشن جمع کروائی اور واپس اپنے گھر میں روانہ ہو گئی۔ فرصت کے لمحات میں بیٹھی وہ اپنا پسندیدہ شو بڑے انہماک سے دیکھ رہی تھی جب فون کی بجتی بیل نے اس کی توجہ اپنی طرف منظور کروانا چاہی، مگر وہ اسے اگنور کیے سب کے تبصرے سن رہی تھی۔ فون کی مسلسل بجتی بیل جب اس کی نازک طبع پر ناگوار گزرنے لگی تو اس نے بے دلی سے بنا نمبر دیکھے یس کا بٹن پریس کر کے کان سے لگا لیا۔ اس کی توجہ ابھی بھی ٹی وی ہی کی طرف تھی جب یہ دوسری طرف سے آنے والی آواز کی پہچان نہ کرتے ہوئے اس نے شان بے نیازی سے پوچھا تھا، جی کون؟ تمہارا سر؟ دوسری طرف سے انتہائی بنائے ہوئے انداز میں ارشاد ہوا تھا۔ او اچھا تم۔ وہ شاید فون کی دوسری طرف جانے موجود ہستی کو پہچان گئی تھی، اس لیے ٹی وی کی آواز کم کرتی فون کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اچھا بتاؤ تم نے فون کیوں کیا؟ کوئی خاص بات تھی؟ تمہیں خود تو شرم آتی نہیں؟ کوئی اطلاع ہی دے دیتی۔ میں نے سوچا میں خود ہی معلوم کر لوں۔ کیسی اطلاع؟ منزہ نے پوچھا۔ آج ایس سی کی لسٹیں لگی ہیں، کیا بنا تمہارا؟ میں نے بائی سے لسٹ چیک کروائی تھی تو وہ صرف میرا نام دیکھ کر آئے تھے، تمہارا مجھے معلوم نہ ہو سکا، اس لیے فون کیا تھا کہ تم سے پوچھ لوں۔ ہینا نے وجہ بیان کی۔ ہاں میں نے بھی بائی سے چیک کروائی تھی، لسٹ میں میرا نام نہیں آیا، منزہ نے اطلاع دی۔ ہاں تو میرا کون سا آ گیا ہے؟ ہینا نے فٹ سے جواب دیا۔ آ بھی نہیں سکتا یار، کھلی دھاندلی ہے، یہ ان لوگوں کی سیٹ تھی BSc B.Ed والوں کے لیے، اور اتنی چھوٹی سیٹ پر M.Phil والوں نے اپلائی کیا ہوا تھا، تو ظاہری بات ہے اوپن میرٹ پر ہم جیسے BSc والوں سے زیادہ میرٹ M.Phil والوں کا بننا تھا، اور انہوں نے M.Phil والوں کو ہی سلیکٹ کرنا تھا، منزہ بہت افسوس بھرے انداز میں کہہ رہی تھی۔ تو اتنا دکھی کیوں ہو رہی ہو؟ تمہیں کون سا اتنی نوکری کی ضرورت تھی؟ ہم تو شوق میں اپلائی کر آئے۔ ہینا نے اس کا افسوس کم کرنا چاہا۔ بات یہ نہیں ہے ہینا، تم غور کرو تو تمہیں سمجھ آئے، ہمارے ملک میں یہ حال ہے، M.Phil والے SC جیسی چھوٹی سیٹ پر اپلائی کر رہے ہیں، یہ عالم ہے بے روزگاری کا، اور پھر یہ چھوٹی سیٹ پر M.Phil والوں کی وجہ سے BSc کی یہ جاب کے مستحق لوگ جاب ملنے سے رہ جاتے ہیں۔ اب وہ کیا کریں؟
تمہاری بات درست ہے، مگر ہم کیا کر سکتے ہیں یار، ہم صرف افسوس کر سکتے ہیں، یا پھر تمہارے جیسے لوگ محبت کر سکتے ہیں۔ بات کرتے کرتے اس کی رگ شرارت اچانک پھڑک اٹھی تھی۔ ارے کیا بات کرتی ہو، اور کتنی درست بات کرتی ہو! 16 نے درست فرمایا تم نے، دل کرتا ہے ہاتھ چوم لوں تمہارے۔ ہنا تو جیسے جوش میں آ گئی۔ بس بس اتنا بھی مت پھیلو۔ منزہ نے جیسے ناک پر سے مکھی اڑائی تھی۔ ویسے منزہ تمہارا اب کیا خیال ہے محبت کے بارے میں؟ بہت نیک خیال ہے۔ وہ جیسے اسی کے رنگ میں رنگ گئی تھی آج۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کہیں کوئی مل تو نہیں گیا؟ ہنا قطرے سے سرگو شیانہ انداز میں بولی۔ مطلب یہی ہے کہ شادی کروں گی، پھر جو میرے نصیب میں ہوگا اسی سے محبت کروں گی۔ تم سے یہی امید تھی۔ اچھا تم بتاؤ، آگے تمہارا کیا ارادہ ہے؟ ایڈمیشن لینا ہے آگے؟ منزہ نے پوچھا۔ نہ جی، یہ پڑھائی وڑھائی ہمارے بس کا روگ نہیں۔ میں نے جو امی سے کہہ دیا ہے شادی کر دے میری، ہنا نے شرارت سے جواب دیا۔ نہ کر یار، اسے یقین ہی نہ آیا۔ ارے سچ کہہ رہی ہوں ان دنوں، اور میں بھی بہت خوش ہوں، اور بہت ہوا بیناک سا لگ رہا ہے۔ جسے چاہا اسے اپنے پاس لانے جا رہی ہوں، وہ بہت خوش لگ رہی تھی۔ یہ تو اچھی خبر ہے۔ وہ واقعی دل سے خوش ہو کر بولی تھی۔ تم آؤ گی نا میری شادی پر؟ دیکھو میں وعدہ نہیں کرتی، مگر کوشش ضرور کروں گی، منزہ نے کہا۔ ہاں ڈیٹ فائنل ہو جائے میں خود آؤں گی تمہارے گھر کارڈ دینے۔ ہاں موسٹ ویلکم یار۔ وہ کیا فون رکھتی ہوں، بہت سر کھا لیا تمہارا۔ وہ ہنسی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے جناب، اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔ اس نے مسکراتے ہوئے رابطہ منقطع کیا اور ٹی وی کی طرف متوجہ ہوئی، جہاں اب شو ختم ہونے کے بعد اشتہار چل رہے تھے۔ اس نے ٹی وی بند کیا اور کچن کی طرف چل دی۔ منزہ اور ہنا کی دوستی بی ایس سی کے دوران ہوئی تھی۔ دونوں کلاس فیلوز تھی۔ ہنا قطرے شوخ مزاج کی لڑکی تھی، جبکہ منزہ دھیمے مزاج کی مالک تھی۔ ہنا محبت پر یقین رکھتی تھی، اسے پھول، خوشبو، رنگ اور بارش اٹریکٹ کرتی تھی، جبکہ منزہ کو یہ سب خاص پسند نہ تھا۔ وہ محبت پر یقین تو رکھتی تھی، مگر اس کا کہنا تھا محبت وہ ہوتی ہے جو شادی کے بعد اپنے شوہر سے کی جاتی ہے۔ وہ ابھی تک محبت کے جذبے سے انجان تھی، جبکہ ہنا محبت کو جانتی بھی تھی اور مانتی بھی تھی، اور اپنے ماموں کے بیٹے سے شدید محبت کرتی تھی۔ تو اس کا کزن بھی دل و جان سے اسے چاہتا تھا۔ منزہ کو یہ سب پسند نہ تھا۔ محبت کے معاملے میں وہ اتنا روٹ ہو جایا کرتی تھی کہ آج تک کسی کی ہمت نہ ہوئی تھی کہ اس کے دل تک رسائی حاصل کر پاتا۔ مگر وہ نہیں جانتی تھی محبت تو ایسا جذبہ ہے جو دلوں پہ وہی بن کر اترتا ہے اور بس پورے وجود پر چھا جاتا ہے، اور جب یہ وہی بن کر اتر جائے تو پھر کوئی بھی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ ہاں اس کے ہونے کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے جو منزہ کے لیے بھی زیادہ دور نہ تھا۔ آج ہنا کی شادی تھی۔ منزہ نے شادی کی باقی رسموں میں تو شمولیت نہ کی تھی، مگر شادی کا فنکشن اٹینڈ کرنے کے لیے وہ اس وقت اپنی امی کے ساتھ ہنا کے پاس موجود تھی۔ ہنا دلہن بنی بہت پیاری لگ رہی تھی، اور یہاں تو شادی محبت کی تھی۔ خوشی اس کے ایک ایک انداز سے اس کے چہرے سے پھوٹ رہی تھی۔ یہ محبت کا عطا کردہ روپ تھا جو اس پر نظر نہیں ٹھہر رہی تھی۔ دلہن بن کر بھی اس کی زبان بغیر کسی بریک کے چل رہی تھی، اور سب سے زیادہ اس کے ہاتھوں منزہ عاجز آئی ہوئی تھی۔ ویسے منزہ آپس کی بات ہے، کہا جاتا ہے اگر دلہن کا جوٹا کوئی کھا لے یا کوئی ایک آدھ تھپڑ کھا لے تو اس کی شادی جلدی ہو جاتی ہے۔ کاش ایسا بھی ہوتا کہ کوئی محبت کرنے والا کسی کو کچھ کھلا دے یا زور کا چانٹا لگا دے تو اسے محبت ہو جاتی۔ قسم سے اگر ایسا کچھ ہوتا تو میں تمہیں اتنا مارتی کہ تم سے اقرار محبت کروا کے دم لیتی۔ اس کے انداز میں شوخی بھری تھی۔ اور اب محبت نہ صحیح، کم از کم تمہاری شادی تو جلدی ہو سکتی ہے نا؟ اس کے لیے مجھے تمہیں مارنا پڑے گا، کہتے ہی اس نے اپنا دایاں ہاتھ اٹھایا اور اس کے گال پر دے مارا۔ منزہ بھنا کر اس کے پاس سے اٹھ کر اپنی امی کے پاس آ بیٹھی تھی۔ بھرپور وقت میں وہ وہیں بیٹھی خاموش سے فنکشن انجوائے کرتی رہی۔ کھانا کھانے کے بعد جب رخصتی کا مرحلہ آیا تو وہ سب بلائی ہنا کی کزنس اور بہن کے ساتھ کھڑی تھی۔ دعاؤں کے ساتھ سائے میں ہنا کو رخصت کر دینے کے بعد وہ اپنے گھر لوٹ آئی تھی۔ ہر کام کے ہونے کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے، پھر وقت آنے پر کوئی کام ادھورا نہیں رہتا۔ منزہ جو ہر فکر سے آزاد بے فکری کی زندگی گزار رہی تھی، اس کے لیے ایسا پرپوزل آیا جو بہت آئیڈیل خوبیوں کا حامل تھا۔ اتنے زبردست پرپوزل کو اس کے والدین نے فوراً ہی پسندیدگی کی صنعت بخشی تھی۔ ان کا ارادہ اس کی شادی کرنے کا تھا، اس لیے اس کی ماں نے اس کی رائے پوچھی تھی۔ منزہ بیٹی، ہمیں یہ رشتہ بہت پسند ہے، اگر تمہیں کوئی پسند ہو تو بغیر جھجکے ہمیں بتا دو، ورنہ ہم ان لوگوں کو ہاں کر دیں۔ ماں کی بات سن کر جماکے سے اس کی نظروں کے سامنے اس اجنبی کا چہرہ آیا تھا۔
जिसे ना तो वो जानती थी और ना ही इनके नाम से वाकिफ थी। इस इत्तेफाकिया मुलाकात के बाद पता नहीं क्यों वो शख्स इसे याद रह गया था। इसने अपने दिल के गिर्द बड़ी मजबूती बाड़ कायम की हुई थी जो कोई भी पार नहीं कर पाया था, मगर न जाने क्यों कभी कभी वो शख्स उसे बाढ़ के इस पार खड़ा महसूस होता तो वो हमेशा झुंझला जाती थी, जैसे अभी झुंझला के बुड़बुड़ा रही थी, भला हुआ इस हुना की बच्ची का। ये सब इसकी कारस्तानी है, पता नहीं क्या क्या बोलती है। इस दिन बैंक में भी अपना लेक्चर लेकर बैठ गई थी। जब भी वो शख्स मुझे याद रह गया, अपने दिमाग में उभरती सोचों को झटकती हुई वो अपनी माँ की तरफ मुतवज्जे हुई थी, जो इसके जवाब के मुंतज़र थी। अम्मी जान, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी कोई पसंद नहीं, आप लोग जहाँ चाहें वहाँ मेरी शादी कर सकते हैं। नज़रों को झुकाए इसने कहा था। इसकी सआदतमंदी पर निसार होती फ़ाहरा बेगम ने इसकी पेशानी चूम कर इसे ढेरों दुआओं से नवाजा था। जैसे ही इनके वालिदैन ने इस रिश्ते के लिए हामी भरी, तमाम मामला तेज़ी से तय पाते गए और इसकी शादी की डेट फिक्स हो गई। और जब इसने ये खबर हिना को दी तो वो बेहद खुश हुई थी, मगर नासाज़ी तबीयत का सोच कर वो अफसरदा हो गई। तबीयत ठीक होती तो तुम्हारी शादी में सबसे आगे मैं नज़र आती, मगर तुम देखना, तबीयत ठीक होते ही मैं फ़ौरन तुमसे मिलने आऊँगी और तुम्हारे इस शहज़ादा गुलफ़ाम को बताऊँगी तुम्हारा। इसे बताऊँगी कि मुनज़्ज़ा ने कैसे अपने जज्बे तुम्हारे लिए सीन कर रखे हुए थे, कभी किसी की तरफ आँख उठाकर नहीं देखती थी। मुनज़्ज़ा इसकी बातों को बस धीमी सी मुस्कान लबों पे सजाए सुन रही थी। जब कुछ याद आने पर हिना ने पूछा था, तुमने अपने होने वाले दुल्हा की तस्वीर देखी है? नहीं तो, मुनज़्ज़ा ने फ़ौरन इनकार किया था। है? मगर क्यों? ये तो तुम्हारा राइट है मुनज़्ज़ा। बस मैंने खुद इनकार कर दिया, शादी हो तो रही है, एक दफ़ा ही देख लूँगी। हिना ने कितनी हैरत से कहा था। मुनज़्ज़ा, तुमने तो हद कर दिया है, उफ़। और तुम्हारी वो उन्होंने नहीं मंगवाई तुम्हारी तस्वीर? नहीं, उनकी तरफ से भी ऐसा कोई मुतालबा नहीं हुआ, उसने बताया। ओह, लगता है वो भी तुम्हारी तरह ज़ाहिद व आबिद है। कुछ नहीं हो सकता तुम दोनों का, वो बहुत तप गई थी। अच्छा, तुम इतना गुस्सा तो मत करो, एमी मेरा भांजा भांजी भी तुम्हारे इतना गुस्सीले पैदा होंगे, मुनज़्ज़ा ने उसे छेड़ा। आज उसकी शादी थी, वो दुल्हन बनकर वाकई कोई अप्सरा लग रही थी। कभी इख्तिताम से तैयार नहीं हुई थी, इसलिए आज इसके श्रृंगार के बाद इस पर टूट कर रूप आया था। नेक ख्वाहिशात, हसीन सपनों और माँ बाप की दुआओं के साथ वो अपने घर से रुखसत होकर आसम मलिक के घर पहुंच गई थी, जहां तमाम रस्मात की अदायगी के बाद वो घूंघट निकाले हिजला रूसी में आसम मलिक की मुंतज़र थी। जब कुछ देर बाद दरवाजे पर खटका महसूस करके वो सीधी होकर बैठी थी, आसम धीरे से चलता हुआ आकर इसके सामने बैठ गया था। शर्म और घबराहट के मारे इसने आंखों को सख्ती से बंद कर लिया था। जब इसने धीरे से इसका घूंघट उठाया था और सामने मौजूद चेहरे को देखकर वो साथ रह गया। आप? अचानक ऐसा रद्द-ए-अमल देखकर इसने हैरानी से आंखें खोलकर उसे देखा था और खुद भी इस तरह साथ रह गई थी। आसम ने हाथ बढ़ाकर इसे छूकर यकीन करना चाहा और जब यकीन हो गया ये सपना नहीं हकीकत है, तो वो खिलखिलाकर हंस पड़ा। शादी को जुआ समझकर खेला था, आप नहीं तो कोई भी, मगर नहीं जानता था मैं ये जुआ इस तरह जीत जाऊंगा और इनाम में आपको पाऊंगा। हैरान तो वो भी थी। पहली मर्तबा जो शख्स दिल के इस पार महसूस हुआ था वही इसका नसीब बन गया था। वो दोनों ही इस इत्तेफाक पर बहुत खुश थे। आपको मैं याद थी? कदरे इश्तियाक से इस्तफसार किया गया था। भूली कब थी आप? तो बदू जवाब आया था। धीमी सी मुस्कुराहट के साथ शर्माते हुए वो नजरें झुका गई। वाकई ना चाहते हुए भी वो एक दूसरे के ज़हनो दिल से चिपक रह गए थे। मैं कभी किसी लड़की से इंस्पायर नहीं हुआ, मगर उस दिन न जाने क्या बात थी, आपके बेवो न्याज़ी की अदा इतना भागी कि मैं खुद चल कर आपके पास आया। हालांकि वहाँ और भी बहुत से लोग थे, इतने लड़के मेरी मदद करने को मौजूद थे, मगर मैं जानबूझकर आपके पास आया। इस बात को याद करते हुए इसकी आंखों में सितारे चमकने लगे, इसके लबों में भी हंसी फूटने लगी थी। इसका हाथ पकड़े वो कह रहा था, फिर आपको बहुत तलाशा, मगर आप जैसी जलपरी बन गई कि एक झलक दिखाकर दोबारा कभी नजर ही नहीं आई। मैं मायूस हो गया, अपने दिल में बेतार होते जज्बात को थपक थपक के सुला दिया और अम्मी के इसरार पर शादी के लिए तैयार हो गया। मुझे नहीं मालूम था अम्मी से की जाने वाली सादतमंदी के सिले में इतना अच्छा इनाम मिल जाएगा। खुशी इनके हर अंदाज से इनके चेहरों से रोशनी बनकर झलक रही थी। इन दोनों ने मोहब्बत का एहतराम किया था और सिले में बिना मांगे मोहब्बत ने उन्हें मोहब्बत से नवाज दिया था।